السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے نیک اعمال پر اثبات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، ہم نے چند دن پہلے مبارک مہینے، نیکیوں اور برکتوں کی عظیم بہار کو رخصت کہا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے عنایتوں اور رحمتوں سے بھرپور، مغفرت اور نوازشوں سے معمور ثابت ہوا۔ اس ماہ میں نیکی کے لیے حوصلے بلند تھے، آنکھیں اشکبار، دل بارگاہ الہی میں بجھے اور سہمے ہوئے تھے، جسم نیکی کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ وعظ و نصیحت کی مجالس اور جنت نما کے باغیچے ذکر و قرآن سے لبریز نظر آئے، نیز ان پر سکینت نازل ہوتی اور رحمت گھیر لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نیکیاں، عبادات، اذکار، دعائیں اور صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت بخشی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اسی کا احسان ہے۔ ان نوازشوں پر اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، اب ہماری کاوشوں کو شرف قبولیت بھی نواز۔ یہ مہینہ چند دنوں اور محدود گھڑیوں کا مہینہ تھا جو گزر گیا اور بسر گیا۔ اس مہینے کی تھکن اور ماندگی ختم ہو چکی، لیکن انشاءاللہ بدلہ اور صلہ باقی رہے گا۔ اے اللہ کے بندو، عبادت کا عبادت گزار پر اثر ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قبولیت کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان بہتری کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ بے شک مقبول نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب نیکیوں کے مسترد ہونے اور دھتکارے جانے کی علامت یہ بھی ہے کہ نیکیوں کے بعد انسان الٹے پاؤں پھر جائے، بد سے بدترین ہو جاتا ہے، کیونکہ برائی کا باعث بنتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بدی کے بعد نیکی کریں، اس سے بدی مٹ جاتی ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی نیکی ہی کی جائے۔ وہ گناہ بہت ہی برا ہے جو نیکی کے بعد کیا جائے اور وہ نیکی کو ملیا میٹ کر دے۔ راہ راست سے پھرنا بہت ہی بھیانک بلکہ مہلک ترین بیماری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مرتے دم تک ثابت قدمی مانگو، دل کے پھرنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو، چستی کے بعد سستی سے پناہ مانگو۔ نیکی کے بعد بدی و ذلت آمیز عمل ہے۔ نیکی کے بعد بدی اختیار کرنا ذلت آمیز عمل ہے۔ قناعت پسندی کے بعد لالچ بدترین فقر ہے۔ اے مسلمانوں، نیکی کی راہیں تو بہت ہیں، لیکن اس کے راہی کہاں ہیں؟ بھلائی کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن اس میں داخل ہونے والے کہاں ہیں؟ حق بات واضح ہے، اس لیے گمراہ صرف ہلاک ہونے والے ہی ہوں گے۔ مسلمانوں، تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی نیکی کر گزرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور ہر قسم کی نیکی بجا لاؤ تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، نیکی کے کام کے لیے مداومت، استقامت اور ثابت قدمی بہت بڑی نیکیوں میں شامل ہے۔ نیز دائمی اور تسلسل کے ساتھ نیکی اخلاص اور قبولیت کی نشانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو دائمی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے اس پر ہمیشگی فرماتے۔ اس حدیث کو اماں عائشہ روایت کرتی ہیں۔ لہذا اے مومنو، اطاعت گزاری پر ثابت قدم رہو،
نیکی پر ڈٹ جاؤ اور ہمیشہ اچھے عمل کرو۔ اے اللہ کے بندو، اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی خوب کوشش کرو۔ نیکیوں کے ضائع ہونے یا ختم ہونے سے حتی الامکان بچو، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ تمہاری خون پسینے کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھ بیٹھیں اور حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں۔ یہ ذلت، رسوائی اور مفلسی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں لیکن خلوت میں اللہ کو نگران نہیں سمجھتے ہیں، جب بھی انہیں تنہائی ملتی ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال کو تباہ و برباد فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں اللہ کی جانب سے وہ ملے گا جس کی انہیں توقع ہی نہیں تھی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ کسی دن خلوت میں ہو تو یہ مت کہنا کہ میں تنہا ہوں، بلکہ کہو مجھ پر ایک نگہبان اور نگران ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی غافل مت سمجھنا، اور نہ یہ سمجھنا کہ اوجھل چیز اس سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے پروردگار کی اطاعت پر ثابت قدم بن جاؤ۔ اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسی کے احکامات کی پاسداری کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فائدہ اٹھاؤ گے، خوشحال ہو جاؤ گے اور اپنی مراد پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ یہ کہہ کر ڈٹ گئے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جنت والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے کارناموں کا بدلہ ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، سال کے تمام مہینے ہی عبادت کے لیے بہار ہیں، اگرچہ ان کی فضیلت مختلف ہے، اسی لیے ساری زندگی ہی نیکیاں کمانے اور بندگی بجا لانے کا قیمتی موقع ہے۔ چنانچہ ہر کوئی اپنی جان کا سودا کرتا ہے، کوئی اسے جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے تو کوئی اسے تباہ کر لیتا ہے۔ ہر شخص کو اسی کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے ساتھ مکمل وفا کرنے والے اب ماہ شوال میں بھی ثابت قدم رہنا، تبدیل مت ہو جانا۔ اے پیچھے رہ جانے والے، زندگی کی اکثر بہاریں گزار کر بھی سستی کا شکار رہنے والے، تمہیں رمضان کا قیمتی موقع نہیں ملا اور فائدہ نہ اٹھا سکا، اب بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کی قبولیت جاری و ساری ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، سنت طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ شوال میں 6 روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو یہ اس کے لیے پورے سال کے روزوں کے برابر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو ایک مہینہ یعنی رمضان کے مہینے کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے، اور 6 روزے عید کے بعد 10 گنا یعنی 60 روزوں کے برابر ہوئے، تو اس طرح یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہوں گے۔ شوال کے 6 روزے الگ الگ یا مسلسل رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی یہ 6 روزے رکھنے میں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سارا سال روزے رکھنے والوں میں شامل فرما لے۔ یہ بہت ہی فائدے کے روزے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات، نصیحتوں اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔